حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قتلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان إذا قربى وبعهد الله ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ترجمہ نہیں آیت یہ اس کے بعد ایک قول ہے یا معاذ نہیں اس کے بعد ایک قول ہے قال ابن مسعود اس میں نہیں ہے کیسے نہیں ہے اس میں نہیں اس میں کیوں نہیں ہے اس کتاب میں جو آپ کے پاس ہے اس میں بھی نہیں ہے یہ اردو کتاب ہے نا آپ کے پاس اس میں نہیں ہے لیکن کیوں نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم پہنچے تھے کہاں پر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ امت ہم نے کہا تھا کس کو کہتے ہیں عبادت سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے اجتناب یعنی پرہیز کرو طاغوت سے بچو طاغوت کس کو کہتے ہیں طاغوت کہتے ہیں اصل میں یہ مشتق ہے کہاں سے نکلا ہے طغیان سے الطغیان وہی تا اور غین اور یا الف نون طغیان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا طاغوت کا لغوی معنی ہے یعنی لغت میں طاغوت کس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا حد سے بڑھ جانا اس کو لغوی طور پر کہتے ہیں طاغوت اور اصطلاح کس کو کہتے ہیں یعنی جس کی بھی اللہ کے علاوہ چاہے ہر وہ معبود یا مطبوع یا مطاع چیز جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے یعنی کسی بھی شخص کی آپ فرما برداری کرتے ہیں یا اطاعت کرتے ہیں یا کسی کی آپ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کے علاوہ اور اس کو حد سے کسی بھی شخص کو آپ حد سے بڑھائیں گے وہ بن جائے گا طاغوت یعنی اگر آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کسی بت کی عبادت کوئی کرتا ہے یا کسی امیر کی اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے وہ بن جاتا ہے طاغوت آگے پھر سے طاغوت کی وضاحت آ جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا وقضى ربک اور قضا بمعنی فیصلہ اور فیصلہ کیا ربک آپ کے رب نے فیصلے سے مراد کیا ہے حکم دیا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اللہ نے فیصلہ کر دیا یعنی اس نے حکم دیا ہے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا اللہ تعبدوا الا اياه کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو اس کے بعد آیت آپ کے پاس نہیں ہے نا بس یہیں تک ہے وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واعبدوا الله اللہ کی عبادت کرو ولا تشركوا به شيئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر اس کے بعد آیت ہے قل تعالوا یہ آیت آپ تھوڑا اس کو دھیان دیجئے اس کا ترجمہ بہت اہم ہے قل تعالوا کہہ دیجئے سب سے پہلے آپ کا ترجمہ آپ کے پاس ہے کتاب میں ہے نا تو یہاں میں ڈائریکٹلی ترجمہ کروں گا تو زیادہ بہتر رہے گا قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا آپ سب لوگ آ جائیے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے یہود ہو نصارہ ہو مشرکین ہو ان سے یہاں پر خطاب ہے سب کو تعالوا آپ سب آ جائیے اتلو میں تلاوت کروں گا یعنی کہ میں پڑھوں گا ما حرم ربکم اس چیز کو جو آپ کے رب نے حرام کیا اتلو ما حرم ربکم میں تم لوگوں پر وہ سناؤں گا وہ چیز جو
آپ کے رب نے حرام کیا علیکم تم پر. کیا چیز حرام کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ شرک نہ کرنا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک، کسی چیز کو، شیئن مطلب ہوتا ہے چیز، کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے وہ جاندار ہو یا جمادات بے جان ہو. وبالوالدین احسانا، دوسری اس میں کیا ہے وصیت؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسری چیز کیا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے اولاد کو قتل مت کرو. من املاق، فقر کی وجہ سے. املاق کس کو کہتے ہیں؟ لفظ املاق یہاں پہ لکھا ہوا ہے، املاق یعنی اس کو فقر کہتے ہیں، یعنی فقر مطلب غربت. غربت کی وجہ سے تم اپنے اولادوں کو قتل مت کرو. یہ تیسرا حکم ہے. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم، نحن مطلب ہم، نرزقکم آپ کو رزق دیں گے، و ایاہم اور ان کو، کن کو؟ بچوں کو. یہاں پہ نحن نرزقکم و ایاہم ہے، ایک آیت میں ہے نحن نرزقہم و ایاکم، یعنی دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ ہم ان کو رزق دیں گے اور آپ کو دیں گے. فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ فقر واقع ہو چکا ہے، غربت ہو چکی ہے، یعنی غریب ہو چکا ہے انسان، یہاں اس لیے یہاں پہ نرزقکم کہا کہ ہم آپ کو رزق دیں گے، اس لیے پہلے والدین کو خطاب کیا، اس لیے کیونکہ یہاں پہ انسان غریب ہو چکا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، یہ اس صورت میں جب انسان غریب ہو جاتا ہے، یعنی فقیر ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس کو بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. قتل کرنے کی بہت صورت حال ہے، بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے. مختصراً یہ ہے کہ یہاں پہ فقر ابھی واقع نہیں ہوا ہے، یہاں پہ فقر ہو چکا ہے. اس آیت میں یہاں پہ کہا آپ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کیونکہ غربت یہ اس شخص کو حکم ہے جو غریب ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم، ہم آپ کو رزق دیں گے، وَإِيَّاهُمْ اور آپ کے بچوں کو بھی، ان کو بھی. دوسری آیت میں آیا، دوسری جگہ پہ قرآن میں آیا نحن نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، ہم ان بچوں کو بھی دیں گے اور آپ کو بھی دیں گے. وہ وہاں پر ہے خشیت املاق. اس آیت میں یہ ہے کہ آپ فقر کی وجہ سے، فقر کے ڈر سے آپ اپنے بچوں کو قتل مت کرو. ابھی بچہ آیا نہیں ہے، ابھی بچہ آنے والا ہے، آپ ایبورشن کرا رہے ہیں یا آپ ایسا کر رہے ہیں کہ بچہ ہی سرے سے ختم کر رہے ہیں، ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کو قتل مت کرو. کس کے ڈر سے؟ غربت یعنی فقر کے ڈر سے. ابھی بچہ آیا نہیں ہے، ابھی فقر ہوا نہیں ہے، لیکن آپ ڈرتے ہیں. اور وہاں پہ اللہ تبارک نے فرمایا نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے. کن کو؟ جو آنے والے ہیں، پہلے ان کو رزق دیں گے، ہم نے ان کے لیے رزق رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ کو دیں گے. اس کے بعد تیسری چیز ہے، پہلا یہاں پہ حکم ہے کہ شرک نہ کرو، دوسرا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا ہے کہ بچوں کو فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو. چوتھی چیز کیا ہے؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فحش کاموں کے قریب مت جاؤ. یہاں یہ نہیں کہا کہ ولا تباشروا الفواحش، آپ فواحش مت کرو، مطلب فواحش کے قریب مت جاؤ، یعنی جتنے بھی وسائل ہے برے کاموں تک پہنچانے کے، ان سے بھی آپ کو دور رہنا ہے. فواحش کے قریب مت جاؤ، یعنی فحش کاموں کے قریب. ما ظہر منها وما بطن، جو فحش کام ہے چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، ان سارے تمام فحش کاموں کے قریب مت جاؤ. یہ چوتھی وصیت ہے اس آیت میں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس نفس کو مت قتل کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ذریعے. مگر حق کے ذریعے کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی شخص کو قتل مت کرو، مگر اگر کسی کو قتل کرنا ہے حق کے ذریعے، جب کوئی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پہ قتل کرنا واجب ہوا ہے. جیسے بالکل بالکل بالکل، یعنی اصل میں یہاں کہنا مقصود یہ ہے کہ 3 لوگوں کو جو ہے حق کے ذریعے ہم قتل کر سکتے ہیں. 3 لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے جو مسلمان ہیں. ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الثیب الزانی، وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور پھر وہ بدکاری کرتا ہے. اور دوسرا شخص کون ہے؟ النفس بالنفس، جو کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو ہم قتل کریں گے قصاصاً. اور تیسرا شخص ہے التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو دین کو چھوڑ دیتا ہے اور جماعت سے نکل جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے نکل کر مرتد ہو جاتا ہے. ان 3 لوگوں کو قتل کرنا واجب ہے.
وہ آیت میں یہاں پہ مراد ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو آپ قتل مت کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق کے ذریعے، یعنی آپ حق کے ذریعے جب کوئی شخص یہ تین چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی شخص دین سے مرتد ہو جاتا ہے، دین سے واپس ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مرتد کو قتل کرنا واجب نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ہیں جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو باقی جن کو عربی میں علم کہتے ہیں عقلانی، لبرل بھی سارے یہ عقلانی مطلب ہوتا ہے جو ریشنلسٹ ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقلی دین سمجھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتے ہیں کسی مرتد کو قتل کرنا، لیکن بالحق سے مراد ہے وہی۔ بالحق سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ حق سے آپ کو کسی جائز طریقے سے آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں جب وہ تین قسم کے کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہو جائے، کوئی کام کرے۔ یہ سمجھ آیا آپ کو؟ حق سے مراد کیا ہے؟ ذالکم وصاکم بہ، اس چیز کا تم کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، اس چیز کی اللہ نے آپ کو وصیت کی۔ وصیت سے مراد کیا ہے؟ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں وہ چیز جو تاکید کے ساتھ جس کا حکم دیا گیا ہے، وصیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی شخص مر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس نے ایسی وصیت کی، یعنی اس چیز کی اس نے تاکید کی، یہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا ذالکم ما امرکم، نہیں بلکہ ذالکم وصاکم، اس چیز کی اللہ نے آپ کو وصیت کی، یعنی تاکیداً حکم دیا، یہ کرنا ضروری ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم، لعل اصل میں عربی میں کہتے ہیں لعل ہوتا ہے شاید، کیا ہوتا ہے اصل میں؟ آپ لعل الولد ہے نہیں، لعل ہوتا ہے اصل میں شاید، کیا ہوتا ہے؟ لعل الولد لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید کی مطلب اس طرح سے لعل اصل میں عربی میں ہوتا ہے شاید۔ لعل الولد جاء، کیا کہیں گے ہم؟ لعل التلمیذ ایوہ جالس، شاید کی شاگرد بیٹھا ہوا ہے مثلا، شاید۔ لیکن یہاں پر قرآن میں لعل مراد ہے تاکہ، کیا ہے؟ تاکید کے لیے، تعلیل علت کے لیے آئے، وجہ کے لیے، ریزن بتانے کے لیے آئے۔ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ یہ وصیت کر رہا ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، یعنی عقل سے کام لو۔ اب یہ 5 وصیت ہے، کتنے؟ نمبر 1 شرک مت کرو، نمبر 2، نمبر 3، 4 اور 5 کسی کا قتل مت کرو، قتل مت کرو الا کہ جب اس پر واجب، جو واجب قتل ہے۔ ان 5 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم عقل سے کام لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ چیز نہیں کرے گا وہ عقل مند نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، جو چیز یہ نہیں کرے گا ان 5 چیزوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت ہو جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے، جو بہتر طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، جو جس کے پاس کوئی یتیم ہے اس کی وہ کفالت کر رہا ہے، اس کا والد مر گیا ہے، اب وہ چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہے، اس کے لیے خطاب ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب مت جاؤ، الا یہ کہ آپ کا اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے آپ اس کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں، تب تک حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنے طاقت کو اشدہ ہوتا ہے اپنے طاقت کو پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک وہ بالغ ہو جائے۔ یہ کتنی ہے؟ 6، یعنی 6ٹھی وصیت ہے یہ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَأَوْفُوا پورا کرو، الکیل کیا کرو؟ ناپ۔ کیل کیا ہوتا ہے؟ ناپ، کسی چیز کو ناپنا، اس کو پورا کرو۔ والمیزان، اور میزان کو پورا کرو، میزان ہوتا ہے تولنا، کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم ترکر کہتے ہیں عربی، آپ اپنی زبان میں، یعنی آپ تولنا، وزن کرو، آپ ناپ تول کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ ناپ تول پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اتنا ہی مکلف بناتے، اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتے جتنا اس کی طاقت ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، یہ کتنا 7ویں وصیت ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کہو گے، یعنی جب تم بات کرو گے، قلتم مطلب قالو، اس طرح سے ہوتا کہنا، جب تم کہو گے یعنی جب تم بات کرو گے، فَاعْدِلُوا، آپ کیا کرو؟ انصاف کرو۔
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ آپ کا کوئی قریبی آدمی نہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، تب بھی آپ کیا کرو؟ عدل انصاف کے ساتھ بات کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اس کی طرف سے جو ہے صحیح بات نہیں کرو۔ یہ کتنے نمبر ہے؟ 8۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کے ذریعے، اوفو وعدہ پورا کرو، یعنی اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو اللہ سے عہد و پیمان آپ نے لیا ہے اس کو پورا کرو۔ یا آپ کو جب آپ کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرو تو اس کو پورا کرو، مگر اللہ کے عہد کے ذریعے، کیونکہ آپ نے اللہ سے عہد و پیمان لیا ہے کہ ہم سچ بولیں گے، اس چیز کو آپ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو گے تو عہد و پیمان کرو کہ کیا کرو گے؟ تم پورا کرنا ہے اس کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، اس چیز کی آپ کو وصیت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم، یہاں پر بھی لعل کیا مطلب ہے؟ تاکہ، علت کے لیے، ریزن بیان کرے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ جو تم کرتے تھے ماضی میں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تذکرون مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم یاد کرو، مطلب یاد کرو مطلب یعنی نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم عبرت پکڑو۔ اب یہاں پر پہلے 5 وصیتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم عقل سے کام لو، اس کے بعد 4 کا ذکر کیا، پھر فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد آخری وصیت کی 10ویں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ، وَأَنَّ، اور بے شک، ہذا، یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیماً کیا؟ سیدھا، یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اسی کی پیروی کرو، یعنی اسی وائی پٹھن پکیو، اسی راستے پر تم چلو۔ کس راستے پر؟ جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ کون سا صراط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سیدھا راستہ یہ ہے، کون؟ جس قرآن میں مطلب آیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سا راستہ ہمیں چاہیے؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ صحیح راستہ دکھاؤ، اس کی رہنمائی کرو۔ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے، کون؟ یہ جو 10 وصیت ہے نا، 9، اس کے بعد فرمایا یہی میرا راستہ ہے، جو ان 10 وصیتوں کو مانے گا، 9 کو مانے گا۔ 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں ابھی تک، جو الحمد میں ہم ہر وقت مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم پڑھتے ہیں، وہاں صراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ وہ یہی چیزیں مراد ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 چیزوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا صحیح راستہ ہے جس پہ تم ہمیشہ مجھ سے مانگتے ہو، جس پہ تم آپ سوال کرتے ہو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی راستوں کی تم پیروی نہ کرو، یعنی باقی راستوں میں تم مت چلو، باقی راستوں میں تم مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تم کو اچھے اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر آپ دوسرے راستوں پہ چلو گے تو وہ تم کو کیا کرے گا؟ اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ ذَلِكُمْ اب یہاں پہ سبل جو ہے یعنی کہ غلط راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سبیل ہوتا ہے ایک راستہ، سبل ہوتا ہے بہت سارے راستے، غلط راستے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ کا راستہ ایک ہے، یہاں پہ واحد آیا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جس چیز کی آپ کو اللہ نے وصیت کی تاکہ تم پرہیزگاری، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھو، پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 وصیتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا تاکہ تم عقل سے کام لے لو، پھر 4 کا ذکر کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پھر 1 کا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس شخص کے اندر عقل ہے اور جس شخص کے اندر نصیحت پکڑنے کا مادہ ہے دوسروں سے، ایک آدمی آپ کے سامنے مر گیا، جوان تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا توبہ کرنے کا، وہ ایسی مطلب کیا کہتے ہیں گناہ کرتے کرتے مر گیا، اگر آپ نے نصیحت حاصل نہیں کی تو پھر آپ عقل مند نہیں ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 5 چیزیں کرو گے تو آپ عقل مند ہے، پھر 4 کرو گے تو آپ نصیحت پکڑنے والے ہیں، اس کے بعد ان 9 چیزوں کا تبھی آپ صحیح استعمال کر سکتے ہو جب آپ اللہ کے راستے پر چلو گے، اور وہ راستہ کون لے کر ہم تک آیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ یہ 10 وصیتیں ہیں، آگے جو یہاں خود ہی کتاب میں بتا رہے ہیں۔ قال ابن مسعود، شاید آپ کے پاس نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں۔ ابن مسعود نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو
چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھے التی علیہا خاتم ہو، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. مہر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خاتم عربی میں کہتے ہیں اصل میں انگوٹھی کو، اور اس مہر کو بھی کہتے ہیں خاتم، اصل میں ختم کہتے ہیں، جو سائن ہم کرتے ہیں اس کو بھی ختم کہتے ہیں. کہتا ہے کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہا خاتمہ، جو چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھنا جس وصیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، فلیقرأ قولہ تعالی، اس کو چاہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھنا، قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ربکم، یہی 10 آیات کا ذکر کیا ہے. کہاں تک؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ جو 10 وصیت ہے اس آیات میں جو ہے ان 151 سے لے کر 153 تک سورہ انعام میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں فرمائی، بلکہ یہ وصیت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وصیت کر رہے ہیں، ہم آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ ان 10 چیزوں پر عمل کرنا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہے، جس وصیت پر جو آپ کے زمانے میں لکھی گئی ہے پھر آپ نے اس پر مہر ڈالی ہے، اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ 10 آیتیں، یہ 10 وصیتوں کو وہ پڑھ لے، وہ ان آیات کو پڑھ لے جس میں وصیتوں کا ذکر ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں خاص؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بارے میں ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی خاص چیز، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جیسے شیعہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے پاس کچھ خاص چیزیں ہیں، بلکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے پاس کوئی خاص چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو ہم کو بیان نہیں کی؟ علی رضی اللہ نے فرمایا نہیں، ہمارے پاس کوئی خاص چیز نہیں، بس ہمیں فہم قرآن عطا کیا گیا، بس قرآن کا فہم ہمیں دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں دیت کے متعلق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اور عقل دیت مطلب، اور باقی جو ہے قیدی کو کیسے مطلب رہا کرنا ہے، اسی طرح سے کسی مسلمان کو ہم کافر کے بدلے قتل نہیں کریں گے، اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے ہمارے پاس. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص نہیں کیا وصیت کے لیے، یعنی ہمیں کوئی خاص وصیت نہیں کی، کسی بھی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی. بلکہ یہاں پہ ابن مسعود کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو جو چاہتا ہے کہ اگر اس کو دل میں ذہن میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے تو ان کو ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے، جو آیات میں 10 وصیتوں کا ذکر ہے وہی کرنا ہے. ان آیات میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ آپ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، باقی سارے فحش کاموں سے مطلب اپنے آپ کو روکتے ہو، باقی چیزیں جو بھی اس میں ان آیات میں آیا ہے ان کا فائدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک نہ آپ شرک چھوڑ دو، یہ اہم چیز ہے. اور اگر آپ توحید کے بعد جو ہے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، توحید آپ کے پاس ہے تو وہ توحید مکمل نہیں ہوگا. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیں معاذ بن جبل کی حدیث سے واضح ہوگا. معاذ بن جبل کہتے ہیں، یہ حدیث آپ نے پڑھی تھی، پڑھ اس کو پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العبادہ. یہ آیات آپ کو سمجھ آئی؟ ان آیات کو آپ خود بھی ترجمہ دیکھیں گے اچھی طرح سے، یہ بہت اہم ہے، ان کو آگے دیکھیں گے کیا کہتے ہیں، خود ہی مسائل میں آئے گا. ہاں. یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. قلت اللہ ورسوله اعلم. قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم أيوة لا تبشرهم فيتكلوا. ترجمہ پڑھ لو، کوئی بات باقی آپ سمجھ آ جائے. اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ. اچھا اس میں یہ نہیں ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں حدیث تھوڑا انہوں نے شارٹ کیا ہے، کوئی بات نہیں. اصل میں یہاں پر حدیث جو ہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا. كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ساتھ سوار ہوا تھا، آپ کے پیچھے، علی حمار، گدھے پر. یہ آپ کے پاس ہے کتاب میں؟ نہیں ہے. ہاں، علی حمار کس پر؟ گدھے پر. فقال لی یا معاذ، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے معاذ، اتدری ما حق اللہ
علی العباد. کیا آپ کو پتا ہے تدری کیا ہوتا ہے؟ جاننا. کیا آپ کو جانکاری ہے ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر, یعنی بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں نا, جسے کیا ہے. اب ترجمہ پڑھی. جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں, اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو, وہ اسے عذاب نہ دے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں. بالکل, اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا اس چیز کو. دیکھیے میں دو چیزوں پر آپ کو دھیان دینا, باقی ترجمہ تو آپ نے پڑھا اس پر. اس میں ایک چیز ہے, سب سے پہلے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا. جب معاذ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو پتا ہے بندوں کا اللہ کے حقوق حقوق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہے, تو اس وقت معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ بھی جانتا ہے اور رسول بھی جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کے معاملے میں یعنی جتنے بھی شریعت کے اندر اسلام کے اندر احکام ہے اس میں اللہ بھی جانتا ہے اور رسول بھی جانتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے متعلق آپ کو بتائیں گے وہ وحی ہے, اس لیے ہمیں اس پہ ماننا ہے. لیکن شرعی امور میں کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو کونی ہوتے ہیں, جو کائنات میں ہوتے ہیں, مطلب کائنات میں جو چیزیں ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے جس کا تعلق غیب سے ہے, اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ عالم. اس بات کو آپ دھیان رکھیں. یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے دین کے معاملے میں, آپ کہیں گے اللہ و رسول عالم کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہ اللہ کو پتا ہے اور اللہ کے رسول کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں پتا تھی دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں ہر کچھ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اگر کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عالم, پھر لوگوں کو دوسرے دین بتا دیا, یعنی وہ ہر چیز جانتے ہیں دین کے بارے میں, لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے, جیسے قیامت کب آئے گی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے, یا اسی طرح سے آخرت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں قیامت کی نشانیاں ہیں, ان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کی نشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لیکن قیامت کب ہوگی یا پھر بارش کب ہوگی یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے. اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ و رسول عالم. اگر آپ سے کوئی کہے کیا کل پرسوں برف ہوگی, آپ کیا کہیں گے اللہ عالم, اللہ و رسول عالم آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے بھائی کیا آپ کو پتہ نہیں ہوگا, آپ سے اگر کوئی کہے کیا عید کے دن ہم آزان دے سکتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, یا کیا آپ سے کوئی سوال پوچھے, کوئی دینی مسئلہ کوئی پوچھے, آپ کہیں گے اللہ و رسول عالم آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن زیادہ کہنا بہتر ہے اللہ عالم, کیونکہ تاکہ ان لوگوں کو شک نہ ہو جائے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, حیات تو الگ چیز ہے, ہم فی الحال علم کی بات کر رہے ہیں. علم ہر چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, یہ بات ہو رہی ہے. ہر چیز کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, لیکن جو شریعت سے تعلق رکھتا ہے, جو غیب سے تعلق رکھتا ہے, جو کائنات میں کونی چیزیں ہیں, ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, کیونکہ یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, اور اسی سے خالق اور مخلوق میں فرق ہوتی. اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. جب یہ وصیت مطلب یہ چیزیں کیا تھی کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضروری کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق کر دیا کہ جو بھی شخص شرک نہیں کرے گا میں اس کو سزا نہیں دوں گا. یہاں ہے نا اس میں, تو اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. یہ اللہ نے کیا کہا, یہ حق ہے, یہ بندوں کا حق ہے کس پر, اللہ پر. کیا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو شرک نہیں کرتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا, کیا واجب ہے اللہ تعالیٰ پر؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے واجب ہے, کیونکہ حق کا مطلب کیا ہے,
یہ اللہ یہ بندوں کا حق ہے کس پر؟ اللہ پر. جو بھی اللہ کا جو ہے وضاحت آگے آئے گی کیوں آپ نے منع کیا ان کو, شاید اس میں نہیں آئے گا مسائل میں. دیکھو میں ایک چیز بتاؤں گا آپ سے, اس کی شرح مجھے کرنا ضروری ہے. لا تبشرہم, آخر میں کیا کہا؟ معاذ نے سوال کیا. آپ اردو میں یہ حدیث یاد رکھے, کوئی عربی میں ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اس کو دماغ سے نکال دیجئے, آپ حدیث اردو میں یاد رکھیں. اگر کشمیری میں یاد رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لکھنا مشکل ہو جائے گا. انگلش میں کوئی کرے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں کہتا ہوں مطلب کم از کم جو ہے ہو بہو حدیث اسی طرح یاد ہونی چاہیے. معاذ بن جبل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ایسا دیا, پھر آپ اس کے بعد معاذ بن جبل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کیا میں لوگوں کو خبر دوں, اس کی بشارت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بشارت مت دو. اب ایسے بھی حدیث ہوگی, آپ اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, حدیث ہے, لیکن عربی میں اگر یاد حدیث ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہی الفاظ آپ بتائیں گے جو صحابہ نے ذکر کیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم, آپ ان کو بشارت مت دو. فیتکلوا, پس وہ کیا کریں گے؟ توکل کر لیں گے. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ جو شرک نہیں کرے گا تو کیا وہ, یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے تو وہ جنت میں جائے گا. ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے خالی کچھ نہیں ہوگا. جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا, خالی وہ پڑھنے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر حدیث میں آیا ہے, سیدھے حدیث میں آیا ہے. حدیث میں آپ دیکھیں گے عربی عبارت جب ہم پڑھتے ہیں, حق اللہ علی العباد کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ, یعنی اللہ کی عبادت کرے. یعنی لوگوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کی عبادت کرے. ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو. دیکھو عبادت جب آپ حدیث کو اچھی طرح سے غور کریں گے, وہاں عمل اور عبادت کا ضروری ہے, دخل ہے. عمل کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق جو ہے بندوں پر کیا واجب ہے؟ بندوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, گویا کہ عمل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اس عبادت میں شریک نہیں کرنا کسی کو. جو عبادت بندے کریں گے, یعنی بندوں کو واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے, کیونکہ وہ عبادت نہیں مانی جائے گی جس عبادت میں شرک ہوگا. اس عبادت کو عبادت نہیں کہیں گے جس عبادت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرتا ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, اس کے بعد غیر اللہ کے لیے سجدہ بھی کرتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, پھر جا کے کسی دوسری قبر پر جا کے میت سے مانگتا ہے. یہ عبادت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ یا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت کے ساتھ کسی کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا مطلب ہے عبادت کرنا. توحید کا مطلب ہے عبادت کرنا, اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جب کوئی ایسا کرے گا وہ شخص اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اب معاذ بن جبل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا فرمایا کہ آپ بشارت مت دو, کیونکہ لوگ اسی پر توکل کریں گے. دیکھو نماز پڑھنے کے بعد, دعا کرنے کے بعد آپ جو ہے شرک نہیں کرتے ہیں, شرک چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد اور بھی سارے حقوق ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے, لیکن بعد میں کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے, باپ کو مارتا ہے, ماں کو گالی دیتا ہے, یا باپ کو قتل کر دیتا ہے. ایسے بھی حوادثات ہوتے ہیں نا, اللہ بچائے. یا کوئی شخص جو ہے نماز پڑھتا ہے, نماز مسجد میں ہی رہتا ہے, لیکن ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے. کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرتا ہے. کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی کا حق کھا لیتا ہے. وہ موحد ہے نہیں ہے, مکمل. وہ شخص جو ہے مکمل نہیں ہے. آگے آئے گا انشاءاللہ آئے گا کہ مکمل امن اسی کو ہوگا اللہ کے عذاب سے جو ساری چیزوں پر عمل کرے گا. خاص طور سے جو اپنی 10 وصایا یہاں پڑھے ہیں نا, جو شخص ان وصایا پہ عمل کرے گا اسی شخص کو مکمل امن ملے گا. نہیں تو ہر ایک کو خدشہ ہے کہ اس کو عذاب مل سکتا ہے. یہ معاذ بن جبل نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کیونکہ اس خالی اتنا کرنے سے آپ کو عذاب سے آپ نہیں بچ سکو گے. اس لیے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عمل کرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو, ایسا عمل کریں گے آپ جس عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑے, اللہ بچائے جہنم سے کچھ دیر کے لیے, اور پھر وہاں سے نکالے جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ فرض کر لو
کوئی شخص اللہ بچائے جہنم سے 1 گھنٹہ جہنم میں جانا ہے اس کو، کتنا مشکل ہوگا؟ کوئی شخص اگر اس کو مان لو 2 مہینہ 3 مہینہ 3 سال اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا، کتنا مشکل ہے؟ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ فرمائیں آپ لوگوں کو ایسا نہیں کہو، کیونکہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں ان کے علاوہ بھی جس سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دخلت امرات النار فی ہرۃ، مشہور حدیث ہے، ایک عورت جہنم میں چلے گی کس کی وجہ سے؟ بلی کی وجہ سے. ایک عورت جہنم میں چلے گی کس کی وجہ سے؟ کیوں؟ کیونکہ نہ اس کو مارتی تھی، وہ لا ہی اطعمتھا، نہ اس کو اس نے کھلایا نہ پلایا، نہ اس کو چھوڑ دیا تاکل من حشاش الارض کہ وہ کچھ کھا لے، اس نے اس کو بند کر کے کیا کر دیا؟ مار دیا. اور اس وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی. کس وجہ سے؟ بلی کو، یعنی اس کو جہنم میں جانا ہے. جہنم کیا ہوتا ہے؟ آگ میں جانا ہے، اور کتنی دیر تک آگ میں جانا ہے یہ اللہ تک ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے آپ کو پرہیز کر رہے ہیں تاکہ آپ کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں گے، اور تاکہ آپ موحد بنیں گے. خالی یہ کرنے سے نہیں ہوتا. ایک آدمی آتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن جب آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر چلنے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے ان رحمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کی غضب پر جو ہے سبقت کر گئی ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن کوشش تو کریں گے آپ. لیکن آپ کے ذہن میں ہمسائے کو تکلیف دینا، وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں میں موحد ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. مکمل توحید پر چلنے والا مکمل موحد کون ہے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں کہیں کہ ہم توحید ہے انشاءاللہ، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ کون سا توحید ہے بھائی آپ کے پاس؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، بس اتنی بڑی نعمت ہے. کون سا توحید آپ کے پاس ہے بھائی؟ کیا توحید آپ کے پاس؟ آپ کا ہمسایہ آپ سے پریشان ہے، آپ کی جو ہے بیٹی 10 لوگوں کے ایمان کا خطرے کا باعث بنتی ہے. کون سا توحید آپ کے پاس؟ یہ توحید ہے؟ یہ توحید نہیں ہے. یہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ توحید کس کو کہتے ہیں. توحید کا مطلب عبادت کرنا. توحید کا مطلب ہے آپ ان سارے چیزوں سے بچو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. آگے انشاءاللہ آپ مسائل پڑھیں گے ہم پہلے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ میں اس باب کا، یہ باب اور اگلا باب بہت اہم ہے، ان 2 باب کو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد کوئی مشکل نہیں. میں نے کہا تھا اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے. ایک آدمی، ایک عورت، مشہور حدیث ہے، میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں کسی مجلس میں، ایک عورت بلی کو بند کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اسی بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت کیا تھی؟ امرات باغی. باغی عورت مطلب یعنی بدکار عورت تھی. اس نے سخت کلبن، ایک کتے کو پانی پلایا. اب کتا کتنا نجس ہے کہ نجس، سب کو برے لگتے ہیں کتے. اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا گئی؟ وہ جنت میں گئی. اب کتے کو پانی پلانے سے کوئی، حالانکہ یہاں سے وہ بدکار بھی تھی، لیکن اس کے اندر کیا چیز تھی؟ ایک ہی چیز اس کے اندر تھی کہ وہ بدکار تھی بس. باقی تو اس کے اندر توحید ہوگا، باقی ساری چیزیں اچھی ہوتی. دیکھ آپ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے، میں نہیں کہتا ہوں کہ جس شخص کے اندر کچھ کوتاہیاں ظاہر ہوتی ہے وہ بیچارہ اس کو افسوس ہوتا ہے اس پر، اور جو شخص جو ہے ظاہراً بڑا زبردست ہوتا ہے پابند اسلام کا، وہ زیادہ اکڑنے لگتا ہے. اگر کوئی شخص آپ دیکھیں گے، کوئی شخص بیچارہ غلط کاموں میں مبتلا ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہے. اس عورت کو بدکاری کا احساس تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا جس کی وجہ سے وہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگوں کو بشارت مت دو تاکہ وہ توکل کر لیں گے، کہیں گے ہمیں توحید ہے، ہمیں یہ چیزیں نہیں. چھوٹا سا چھوٹا کام آپ کو اعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور چھوٹا سا چھوٹا کام آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. یہ یہاں پر مقصد ہے. وفی مسائل شبش، ہم نے کیا کہا کل؟ ہم نے کہا مسائل بھی خود انہوں نے بیان کیے. کنہوں نے؟ آپ کو کسی کوئی بورنگ تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ ہاں، کل جو ہے ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں پہ، عبید صاحب، نہیں ہے نا آج؟ نہیں ہے، بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دی. ہاں، مسائل پڑھی جلدی. شباب، یعنی یہ مسائل آپ تھوڑا سمجھ لیں ان کو. کیا مطلب ہے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ جن اور انسانوں کی پیدائش میں اللہ کی حکمت.
کہاں سے لیا ہم نے یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ یعنی مؤلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جن اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ کی توحید عبادت کرے. ہاں دوسرا عبادت سے اصل مراد توحید ہے، کیونکہ جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی. دیکھو یہ مسئلہ دوسرا ہے، ان العبادہ ہے توحید. عبادت کی اصل میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ توحید ہے. یعنی جو توحید، جس عبادت میں آپ کو شرک نہیں ہوگا اسی کو جو ہے عبادت کہیں گے، اور وہی توحید ہے. چاہے آپ اس کو توحید کہیں، چاہے آپ اس کو عبادت کہیں، یہ سارے ایک ہی ہے. کیونکہ جھگڑا اسی میں تھا. کس کے درمیان؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جھگڑا کس پر تھا؟ عبادت میں، توحید عبادت میں، نہ کہ توحید ربوبیت میں. یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، عبادت کرنا اور اس کے لیے اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا. نہیں تو مشرکین مکہ بھی وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ بھی عمرہ کرتے تھے اپنے حساب سے، حج کرتے تھے، لیکن ان کے پاس توحید نہیں تھی، اس لیے جھگڑا یہیں سے شروع ہوا. تیسرا مسئلہ کیا ہوا؟ جو شخص توحید پر کاربند نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی. اور سورۃ الکافرون کی آیت ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں کا مفہوم بھی یہی ہے. کون سمجھائے گا یہ مسئلہ؟ آپ نے اتنے سے کیا سمجھے تھی مسئلہ؟ کیا مطلب کیا مانا یہ تس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموت تمن مکہ خطاب تمس یس تو جو پرستش کران بس تمس کران. مسئلہ کیا ہے؟ یہ آیت ترجمہ. یعنی مسئلہ کیا ہے یسان ونن مؤلف؟ یہ یسان ونن کہ یس شخص نہ توحیدس پہ پکہ تم کرن اللہ تعالیٰ سن عبادت. یہ مطلب ہسا یمہ آیتک ولا انتم عابدون، نہ چھس بہ عبادت کرنے وول یس یسن تھی عبادت کران. تکیاز میون عبادت کت پہ مبنی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آو ون تھی ونو سا یمن کافرن، یا اس ون اس یہ سور پران یہ سور پران قل یا الکافرون، اس ون تھی ونو سا یمن ہے اس ہسا کرو تمن معبودن دانی باطن ہز عبادت یمن تھی چھو کران. تکیاز سن عبادت کت پہ تک کیا دارمدار توحید. تہذ عبادت کت پہ شرکس پہ. لہذا یس توحید مانے تم کرنا عبادت. اور یم اگر عبادت کر تہ تر مز امس شرک یہ ماننے عبادت. وہ عبادت مطلب گو توحید، توحید مطلب گو عبادت. یہ من مقصد الحکمت فی ارسال رسول. یہ تھوڑا مشکل تھی کتاب اردو مز یہ گھس آسن عربس مزی بہرحال. اس سے بعثت انبیاء کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے. کیا حکمت تھی پیغمبر مطلب مبعوث گھن تک مز کیا حکمت؟ ان عبد اللہ طاغوت. بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کی طرف ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے. بالکل. کیوں؟ طاغوت سے بچے. ہاں طاغوت سے بچے وہ بھی ہے. کیوں رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ توحید کی یاد دہانی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. ہاں تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ توحید ہے. ہاں تمام انبیاء کا دین ایک تھا، یعنی سارے لوگ عبادت مطلب دین ایک تھا، لیکن طریقہ مختلف تھا. طریقہ جیسے وہ روزہ رکھتے تھے اس طرح ہم نہیں رکھتے ہیں، جیسے وہ نماز پڑھتے تھے کبھی مطلب ان کا الگ طریقہ تھا، ہمارا الگ ہے تھوڑا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ بتایا، ان کی الگ شریعت ہے اور الگ طریقہ ہے، لیکن جو دین ہے اسلام ہے وہ ایک ہے. کیا دین اسلام ایک ہے؟ مطلب کسی بھی یعنی اصل چیزیں، اصل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک تھی. کوئی بھی امت میں بدکاری جائز نہیں تھی. ٹھیک، کسی امت میں شراب پینا جائز تھا ہی نہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، لیکن طریقہ تھوڑا کرنے میں مختلف تھا. ہر ایک کو نماز پڑھنی تھی، ہر ایک کو روزہ رکھنا تھا، باقی شرک سے بچنا تھا، لیکن طریقہ تھوڑا ہمارا وہ مقصد یہاں پہ دین انبیاء کا ایک تھا، یعنی اسلام ایک ہی تھا، لیکن کچھ طریقے الگ تھے، کچھ چیزیں الگ الگ تھی. جیسے پہلے زمانے میں بھائی بہن سے نکاح کر سکتا تھا، ہمارے زمانے میں نہیں ہے. بھائی بہن سے کر سکتا تھا، ایک امت میں ایسا تھا، لیکن یہاں آج کے زمانے میں ایسا حرام ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ مختلف ہے. وہاں بدکاری جو ہے ہر امت میں حرام ہے، لیکن وہاں بھائی بہن نکاح کے ذریعے سے کر سکتا تھا، نکاح کرتا تھا،
لیکن آج ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک. ان مسئلہ تھا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں، اور اسی معنی میں اللہ کا یہ فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. بالکل. دپا یُس ہسا عبادت چھُ تیلی ہیٚکہِ ماننہٕ عبادت ییٚلہِ أسۍ طاغوتس کرو انکار. گو اگر کانٛہہ شخص دیکھو کتنا وسیع معنی ہے. اگر کوئی شخص توحید کہتا ہے میں موحد ہوں، پھر کسی کے اس میں جاتا ہے، کس میں کسی کے تہوار میں چلے جاتا ہے، اعتقاداً ایک ہوتا ہے خطا سے جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اعتقاداً کہتا ہے کہ ہاں ان کا بھی یہ صحیح ہے، تو وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے. طاغوت سے انکار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، دوسرے لوگوں کا مطلب انکار کرنا ضروری ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اسی نے مضبوط جو ہے اس کو پکڑا ہے. کس کو؟ آپ ترجمہ پڑھیں اس کا. سو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، در حقیقت اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں. مضبوط رسی مطلب دین، توحید. جو شخص انکار نہیں کرتا دوسرے کا، آپ کو دوسرے کے مذہب کا انکار کرنا ضروری ہے، نہیں تو نہیں ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے لا الہ کے شروع میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، لیکن پھر بھی آپ کو میں بتاؤں گا طاغوت کا مطلب وہی ہے کہ جس چیز کو بھی کوئی شخص جو ہے کسی کو طاغوت بنا رہا ہے، کسی کی عبادت کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، آپ بھی اس کو پوجا کرنے میں لگ جاتے ہیں. آپ برا تو نہیں کہنا ہے، بس برا والا ہمیں نہیں کہنا ہے. کسی کا دین ہے ہمیں اس میں برا نہیں کہنا ہے، لیکن آپ دل سے اس کو انکار نہیں کریں گے، نہیں انکار کریں گے عمل سے، تو آپ توحید پرست موحد نہیں ہے. ان طاغوت طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اس میں 2-4 مسئلے رہ گئے، انشاءاللہ کل ہم پڑھتے ہیں، تو اس پر ہم نکتفی بہذا القدر انشاءاللہ ونکمل فی الدرس القادم. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.